محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج کی تعداد 11 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 9 بیویاں موجود تھیں۔ آپ کی تمام بیویاں 11 تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دوسری حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا اور مدینے میں یکم ہجری میں رخصتی ہوئی۔ چوتھی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ پانچویں بیوی آپ کی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ چھٹی آپ کی زوجہ کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ساتویں بیوی آپ کی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ آٹھویں بیوی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا۔ ان سے آپ کا نکاح حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے ذریعے ہوا۔ نجاشی نے 4000 درہم دے کر نکاح پڑھایا۔ نویں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جویریہ رضی اللہ عنہا۔ یہ غزوہ بنی مصطلق میں قید ہو کر آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور 6 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا۔ ان کے خاندان کے سینکڑوں لوگ غلام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سب کو آزاد کر دیا، کیونکہ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ بن گئے تھے۔ 10ویں بیوی آپ کی میمونہ رضی اللہ عنہا۔ 11ویں بیوی آپ کی ہے صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں قید ہو کر آ گئی۔ 7 ہجری غزوہ خیبر میں یہ قید ہو کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے خیبر سے واپسی پر راستے میں نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں۔ کثرت ازواج پر دین اسلام کے جو دشمن اور ملحدین ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ شادیاں کرنا دنیا کی گویا کہ محبت کی اور تعیش اور عیش و عشرت کی علامت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک نبی کے لیے کیا مناسب ہے کہ اتنی زیادہ شادیاں کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ نفسانی خواہش کے تحت نہیں تھی، بلکہ دیگر نیک مقاصد۔ اگر آپ صرف خواہش نفس کے لیے شادیاں کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر میں پہلی شادی ایسی خاتون سے آپ نے کی جن کی عمر 40 سال اور 2 دفعہ وہ بیوہ بھی ہو چکی تھی۔ پھر جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی آپ نے دوسری شادی ایک بیوہ خاتون سے ہی کی تھی، یہاں تک کہ آپ کی 11 بیویوں میں سے صرف ایک زوجہ محترمہ کنواری تھی، جن کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، باقی سب بیوہ۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور پیغمبرانہ طاقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شادیاں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو جنت کے 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے چند بیوہ خواتین کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج پر اعتراض کرنے والے یہود یہ بھول گئے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ان کا اس سے بھی بڑھ کر اعتراض ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے 100 بیویوں کے ساتھ شادیاں کی تھیں۔ ان انبیاء کی 100 بیویاں تھیں، لیکن یہودیوں کی نظر وہاں تک نہ پہنچ سکی اور محمد عربی کی چند شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ عربوں میں ان شادیوں کا رواج تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جس قبیلے میں شادی کی وہ قبیلہ اسلام کے قریب ہو گیا تھا اور اسلام اور مسلمانوں سے ان کی عداوت میں کمی آ گئی تھی، اور بہت سارے قبیلے اسی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے ان کے خاندان کے 300 غلام آزاد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم پیغمبر تھے،
آپ کی تعلیمات ہمگیر تعلیمات تھیں۔ گھریلو تعلیمات کو امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے ازواج مطہرات کی اشد ضرورت تھی، تاکہ ازدواجی زندگی کے مخفی گوشوں سے متعلق آئلی، شرعی نظام اور تدبیر منزل سے متعلق تمام پہلو باہر کے معاشرے تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ اور چونکہ یہ کام اسلامی نظام اور اس کے مسائل پر مشتمل بہت بڑا اور وسیع کام تھا، جس کو ایک یا دو خواتین آسانی سے سر انجام نہیں دے سکتی تھیں، اس لیے عقلی اور شرعی تقاضا یہ تھا کہ اس کام کو سنبھالنے کے لیے خواتین کی اچھی خاصی ایک جمع۔ اس مقصد اور حکمت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، اور الحمدللہ یہ کام بخوبی پائے تکمیل تک پہنچ گیا، جبکہ اس پورے مبارک نظام سے عیسائی اور مسیحی اقوام محروم رہی۔ عیسائیوں میں نہ تو بیویوں کے حقوق کا کوئی تعین ہے اور نہ عورتوں سے متعلق حیض، نفاس، طلاق، نکاح، عدت اور نفقات زوجات کا کوئی معقول نظام ہے۔ اس لیے ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی، لہٰذا وہ اس نظام کا عملی نمونہ اپنی امت کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتے۔ تعلیمات کی حد تک تو کچھ ہوگا، مگر آج وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہا، جبکہ ہم آج امت محمدیہ اپنے نبی کے مبارک طریقوں پر دنیا کے سامنے فخر کرتے ہیں۔